اسٹیٹمنٹ بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک بیوی کو اگر مرد کو خوش کرنے کے لیے طوائف بھی بننا پڑے تو وہ بن جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کافی اوفینڈ بھی ہوئی تھیں لڑکیاں اس بات. جی بالکل ایسے ہی ہے. لڑکیوں کو زیادہ پرابلم ہوئی تھی اس بات سے کہ آپ نے لڑکیوں کو طوائف کیوں بنا دیا شوہر کے لیے. ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, سارے زمانے کے سامنے طوائفیں بن کے ناچ رہی ہیں, اس سے پرابلم نہیں ہے. شوہر کے سامنے طوائف کی ادائیں دکھا کر جو ہے وہ پرابلم ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اسی لیے ہمارا کلچر جو ہے وہ نہیں پنپ رہا, اسی لیے ہمارے جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ نہیں چل رہے. یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. آپ نہ اپنے اوپر جو ہے وہ توجہ دے رہی ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنے پہ توجہ دے رہی ہیں. میاں بیوی کا رشتہ کیا آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ میاں بیوی کا رشتہ کھانے پکا کے دینا, شوہر کی جو ہے وہ چیزیں کرنا, یہ سب کچھ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ اس سے آگے بھی ہے. جی جی ڈاکٹر نبیہ, آپ نے ایک جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ویلڈ ہے somehow. For your husband you need to satisfy the needs of your husband and his desires. لیکن on the other side, if we talk about all those people who are using social media right now at the moment, do you think کہ وہ جو بھی کلچرل ایکٹیویٹیز ہے, جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, وہ طوائف کے لیبل کے اندر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں, طوائف کا مقصد یہ نہیں ہے. طوائف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خدا نہ خاصہ کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں یا طوائف بن کے بیٹھ جائیں. آپ اس کی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں خوبصورتی. ایک جو میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں, اگر آپ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے بیک سائڈ پہ چلے جائیں, آج کل تو طوائفیں نہیں ہوتی نا. آج کل اب کون ہوتی ہیں؟ پھر میں وہ اگر پھر سے کہوں گی تو آپ کا پھر سے جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ میں ہمیشہ جو ہے وہ کلیئر بات کرتی ہوں, پورا سچ بولتی ہوں, چھوٹا سچ نہیں بولتی نا, اور نہ ہی جھوٹا سچ بولتی ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عوام تک صحیح بات جو ہے وہ پہنچاؤں. دیکھیں طوائفیں آج کے دور میں نہیں ہوتی. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کام کرنا شروع کر دیں, میں نے یہ کہا کہ ان کی ادائیں, ان کی خوبصورتی وہ اڈاپٹ کر کے آپ ویسا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. اور یہ آپ ہسبینڈز کے لیے آپ بانو قدسیہ کے ناول اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتی ہیں کہ عورت کو بیک وقت مرد کے لیے ایک ماں اور ایک طوائف دونوں کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو پھر آپ اس جملے کو جو ہے وہ مٹا دینا. اگر آپ کو میرے اس جملے سے جو ہے وہ اعتراض ہے کہ جی طوائف بن کے جو ہے وہ بیوی کیسے شوہر کو جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, نہیں دکھا سکتی, تبھی وہ باہر جا کر جو ہے ایکسٹرا افیئرز چلاتا ہے. آپ کی جو ہارڈ اسٹیٹمنٹ ہے, آئی وڈ سے یہ ہارڈ اسٹیٹمنٹ تو بے شک ہے ایز اے, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. لیکن اس کی بیک اینڈ پہ جو آپ کا ایک سافٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ بیہائنڈ یور ہارڈ اسٹیٹمنٹ. لیکن میں چاہوں گی تمینہ آپ بھی اس حوالے سے بتائیں کہ وڈ یو ایگری ٹو دس پوائنٹ؟ دیکھیں میں عورتوں کو, بیویوں کو مردوں کے لیے طوائف ہونا چاہیے گھر پہ, شوہر کے لیے, شوہر کے لیے. جی دیکھیں, اس حوالے سے میرا تو بالکل ڈفرینٹ اوپینین ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اصل میں اگر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام شروع کرتے ہیں نا, تو دوسرے کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہے. اگر آج آپ طوائف بنیں گے تو کل آپ کو کچھ اور بننا پڑے گا, پرسوں کچھ اور بننا پڑے گا. سو آپ دوسرے کے حساب سے چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب آپ دوسرے کے حساب سے چلنا بننے کی ڈاکٹر سے بات نہیں ہے, طوائف بننے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ تیار ہوں, آپ اچھے طریقے سے سجے سمرے. ایک چیز میں آگے سمجھ کرنا چاہوں گی, آپ نے ایک بات یہ اسٹیٹمنٹ کی which could be valid at some point, کہ for your husband you do whatsoever you can because it's a halal relation. On the other side you are also explaining the fact کہ if those women deny کہ آپ نہیں کر سکتی, تو وہ سوشل میڈیا جو یوز کر رہی ہیں ان اسپیسیفک عورتیں, وہ پھر کیوں کر رہی ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں, جو سوشل میڈیا پہ وہ والی ادائیں تو نہیں ہے نا, سوشل میڈیا جو آپ یوز کر رہے ہیں آپ وہ طوائف والی ادائیں تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح, جب سے یہ آپ کی یہ فلم آئی ہے, انڈین مووی آئی ہے ہیرا منڈی, اس کے بعد سے آپ ٹک ٹاک جو ہے وہ سٹارز کو دیکھ لیں, وہ سب انہی کے گانوں پر انہی کی طرح پرفارم کر رہے ہیں. ایون یہاں لڑکے, آپ ہمارے جو ہے وہ فیشن شو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر لڑکوں کو کس طرح کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. تو جہاں آپ اس معاشرے میں جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو کیا سمجھیں گے؟ تو بیوی نہیں طوائف بننا کمرے میں, اور مرد کا کچھ کام نہیں. مرد کا کام ہے. اگر آپ میرا جو ہے وہ اگلا جملہ سنیں, میرا تو ایک جملہ وائرل ہوا نا, اگلی جو بات تھی میری وہ یہی تھی کہ مرد کو بھی چاہیے کہ بیوی جیسا چاہتی ہے اس کو ویسا ہی بننا چاہیے, اس کے لیے ویسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کی پسند ہے. یہ دیکھیں, یہ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے آپس میں, ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا. میں نے پہلا جملہ یہی بولا تھا آپ کے اس ٹاپک کے سٹارٹ میں کہ میاں بیوی کو ان کی پسند یا ناپسند کے حوالے سے معلوم ہی نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. سب کچھ باتیں کر لیں گے, ادھر کی بھی باتیں, ادھر کی بھی باتیں, اس کی بھی چگلیاں, اس کی بھی شکایتیں, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پرابلم کیا ہے, یہ پسند اسی پہ بنیاد کرتا ہے. کوئی کھانا پینا بھی ہوتا ہے, مطلب کھانا پینا ہوتا ہے, ریلیشن از 20%. مرد ہر چیز برداشت کر لیتا ہے, لیکن عورت کی
غلط زبان برداشت نہیں کر سکتا. اگر عورت جو ہے وہ میٹھی زبان کی مالک ہے نا, تو آپ کا تعلق, آپ کا رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا خراب نہیں ہو سکتا. آپ کافی دیر سے خاموش ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو, ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھے, اور ہم احترام کرتے ہیں ہم سب کے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہیں. میں کہتی ہوں خواتین بچے پیدا ہونے کے بعد جو اپنی گرومنگ کا خیال نہیں رکھتی, ہاں ایگزیکٹلی, اپنا خیال, ایکچولی یہ کہنا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے الفاظ اور جس طرح چناؤ کیا ہے چیزوں کا, لیکن میں نے اتنی لیڈیز دیکھی ہیں, میں نے اتنی لیڈیز دیکھی ہیں, کتنے بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, کئی تو بہت ہی اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہیں, جن کو ہسبینڈ ہلکی سی جھلک کرا دیتے ہیں نا چیٹ کرتے ہوئے کسی سے, وہ دیکھ لیتی ہیں کہ ہاں جی یہ کہیں باہر شہر نہ سیٹ ہو جائے, وہ تو فٹافٹ سے اپنے آپ ان ایکٹریسز کا بتا دیں جن کی ڈیورس ریلیشنز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا وہ سیلیبریٹیز بھی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں, ان کو میرے خیال سے وہ دکھتے جاگتے ماڈل پیسز ہیں, ٹائم کا ایشو ان کی بھی ریلیشن وہ تھک جاتی ہیں تیار ہو کے, وہاں پہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے, عورتوں کا ویٹ پٹ آن کرنا, اگر ہسبینڈ کی مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں, میں بتاتی ہوں, اگر وکٹم پہ ویٹ پٹ آن کر لیتی ہیں لیڈیز یا بیبیز کے بعد, ہم اس کے حساب سے سوچیں گے تو ہم بالکل غلط لیول پہ لے جائیں گے اس کو. دیکھیں بیسیکلی اگر ہم خوبصورتی کی بنیاد پہ چلتے ہیں, ہم اٹریکشن کی بنیاد پہ چلتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف, دیٹ از رانگ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے ذہن سے پلان کرنا ہے, اپنا ذہن اس کا کیسا ہے دیٹ میٹرز. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو خوبصورتی, اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے, اور اس کی وائف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ جتنی مرضی خوبصورت ہو, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا سیلیبریٹیز کی کس طرح سے ہو جاتی ہے, بیکاز ڈیفینیشن از ڈفرینٹ. سو پری میرٹل کاؤنسلنگ, کمپیٹیبلٹی, یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کو کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے, اس کی بیس پر پھر آگے کا ریلیشن ڈیفائن ہوتا ہے. ہم ریزنز پہ بات کریں نا, تو ڈو یو اچھا تھنک کہ سوری آپ کر لیجیے بات, جی میں تو ابھی رستے میں تھی بات کے, میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کی بات سے تو میں ایگری کروں گی, خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو ہائیجین رکھنا تو خیر وہ بھی خوبصورتی کے زمرے میں آتا ہے, ہائیجین تک نہیں رکھتی ہیں لیڈیز. چلے یہ ہو گئی بات کہ ہم جی عورتوں کا یہ قصور ہے, شادی کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں, فیٹی ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیں وہاں پر, میں آپ کو بتاتی ہوں, نوبڈی از پرفیکٹ, نہ مرد پرفیکٹ ہے نہ عورت پرفیکٹ ہے. شادی کا جو کانٹریکٹ ہے نا, صرف برداشت کا کانٹریکٹ ہے. یس, آپ نے برداشت کی لمٹ اپنی بیٹیوں میں بلڈ کرنے کے بجائے اس کو بہت کم. تو یہ تو مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے. تمہیں اگر کوئی کچھ کہے آ جانا, تو پھر میں کہتی ہوں صرف ایک عورت نہیں کرنا, ایک اور دونوں نے, دونوں طرف سے. لیکن ہم دیکھیں تو برداشت صرف عورت ہی کرتی ہے. اچھا آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں, آپ جتنا بھی ماڈرن ہو جائیں, آپ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, وہاں ہماری باتوں میں تو میں سپیریئر ہوں, اپنے گھر کی عورت ہوں, میں اتنا کام کرتی ہوں, یہ سپیریئر ہیں, یہ سپیریئر ہیں, آپ سپیریئر ہیں, لیکن ان فیکٹ مرد کو ہی سپیریئر سمجھا جاتا ہے. 2 لوگوں میں اگر لڑائی ہے, ہسبینڈ اگر غلطی کے اوپر ہے, اس نے غلطی کی ہے, باہر منہ مارا ہے, اس کی بیوی نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, پھر بھی وہ اپنا سر دے گا. سپیریئر صرف اس لیے ہے کیونکہ طلاق کا حق اس کے پاس ہے, ہاں, اور وہ کہے رہنا ہے میرے ساتھ. یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا ہے, رہنا میرے ساتھ تو رہو, یہ کچھ ہے, یہ چینج نہیں ہوگا. ڈیپینڈنس ہے نا بیسیکلی, جو سٹارٹ میں نے بات کی وہی آپ کہہ رہے ہو. بالکل جہاں پہ عورت تھوڑی سی طاقتور ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, وہی مرد کو ڈرانے لگتی ہے. اس کو پتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہاں پر کہ ایک ایجوکیشن فیکٹر بھی آ جاتا ہے. اگر لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے, اپنے شوہر سے زیادہ کما رہی ہے, پھر تو اور جھگڑے ہیں. اور جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو انٹرفیئر ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان میں, شوہر کے گھر والوں کا اور بیوی کے گھر والوں کا, وہ بھی بہت زیادہ پرابلم. تو وہ بچیاں جو اپنے مائک کے روز کال کر کے بتاتی ہیں, ہماری تو زندگی میں کبھی اماں نے بات نہیں سنی. وہ کہتی ہیں اول تو کبھی شکایت کا ان کو فون نہیں گیا, اگر کبھی کرو کہتی ہیں اپنے گھر کی باتیں باہر بتاتے ہو. اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو. پھر اس دن سوچا کہ ہاں پرابلمس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, ان کو سالو کیسے. دیکھیں نوبڈی از پرفیکٹ, ہم بھی گزرے ہیں ان چیزوں میں سے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ سجی سجائی, پتہ نہیں کتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد گھر کو اب سموتھ رکھا ہے. اس لیے کہ برداشت بڑی خوبصورت چیز ہے, تکلیف دہ ہے. جب آپ ان سارے مرحلوں سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے رشتے کو خوبصورت بناتے ہیں. تو کیا ایک لڑکی کو, ایک بیوی کو جو اس کی ماں ہے, انٹرفیئر کرنا چاہیے ان کو اپنے؟ بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا مشورہ بیٹی کو ضرور دیں. اچھا کچھ رشتوں میں اب کیا ہو رہا ہے, بیلنس کہیں نہیں ہے. کچھ کہہ رہے ہیں اب اس گھر میں جا رہی ہوں, تمہاری لاش ہی وہاں سے نکلنی چاہیے. یہ بھی غلط ہے. کچھ میں کہہ رہے ہیں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا بیٹا واپس آ جاؤ, یہ ماڈرن ہے. اب
آپ ہم دونوں چیزوں کے اوپر بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی تربیت، بیٹوں کی خاص طور پہ اتنی اچھی تربیت کریں. اب تو بیٹیاں چھوڑ دیں، بیٹوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اپنے گھر بسانے. بالکل آمنہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، تربیت بہت ضروری ہے.